अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल हसनैन मिल वार्म एंड सुपर वार्म फार्मिंग पाकिस्तान से। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना की बड़ाई बड़ाई सिर्फ अल्लाह करीम के लिए है, जो वाहिद व यकता है, ना किसी का बाप है ना बेटा, इसकी कोई मिसल नहीं है, जिसके कब्ज़े कुदरत हमारी जान है, जो हमारी शारक से भी करीब है और हर चीज़ से बाखबर है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से हम पर अल्लाह का हर एहसान है, जिनकी वजह से कायनात के रंग व नूर है। सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आपने थंबनेल में मुलाहिज़ा फरमा लिया होगा कि मील वार्म फार्मिंग के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। इससे पिछली वीडियो में हमने नाक़दीन के चेहरे को बेनकाब किया था। इसी तरह से आज माशरे में मील वार्म फार्मिंग में जो सादालू लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, इसके मुतालिक मुकम्मल आगाही देनी है। उम्मीद है कि आज के बाद जो लोग इस वीडियो को देख पाएंगे वो कभी धोखा नहीं खाएंगे। और आप सबसे भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जिन लोगों तक वीडियो पहुंच जाए वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम लोगों तक इस धोखे की निशानदेही हो सके, उनको वाक़फ़ियत हो सके, और किसी एक को भी हम अपनी काविशों से बचा सके तो बहुत बड़ी नेकी है। तो आए अब देखते हैं कि ये धोखेबाज हमें किस तरह से धोखा दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ ब्रीडर्स ने अपनी वीडियोज़ डाली हुई है, जिससे आम लोग जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं और समझते हैं कि इस काम में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मगर मामला ये आता है कि इसमें नुकसान का जो अंदेशा हो रहा है, धोखेबाजी जो हो रही है, वो ये हो रही है कि कुछ लोग जो इस फार्मिंग को समझ नहीं पाते, जिनको कोई इल्म नहीं होता, बस वो ये समझते हैं कि हमने एक ट्रे उठा के मील वार्म की डाल देनी है और हफ्ता 15 दिन के बाद जो है हर एक मील वार्म अपने मुंह के अंदर $1 लेके बैठा होगा और हम जा कर के उससे निकाल लेंगे। तो मेरे भाइयों, इस तरह का जो कोई मामला नहीं है। मैं हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि धोखे से बचिए, धोखे से बचिए। इस हर एक काम में जो वीडियोस में दिखाया जाता है ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। लिहाजा सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि जो चीज़ हम लेने के लिए जा रहे हैं वो है क्या, उसके मामलात क्या है, वो पाला पोसा कैसे जाता है, उसकी मार्केट कहाँ है और उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ होती है, वो किन किन मकासद में इस्तेमाल होता है, किन किन जगहों पे वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब तक हमें ये इल्म नहीं होगा तो हम इस काम में अगर पढ़ भी जाएंगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अब मामला ये है कि बड़े बड़े ब्रीडर्स से मोटिवेट होकर के लोग जब मार्केट में निकलते हैं तो उनको अक्सर और बेशतर यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, OLX के ऊपर भी, नीज़ ये कि नेट के बहुत सारे ऐसे साइट्स मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के ऐड लगे हुए होते हैं। अच्छा, अब जिस तरीके से हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो इसी तरीके से ये मील वार्म में भी यही मामला आते हैं। अच्छा, होता ये है कि कुछ लोग ले तो लेते हैं मगर रख नहीं पा रहे होते, उनको सही ग़िज़ा नहीं दे रहे होते, उनको वाटर सोर्स वगैरह उनको सही नहीं दे पा रहे होते। तो उस वजह से जो है उनके अंदर एक बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं और वो किसी भी काम के नहीं रह जाते, प्रोडक्शन के मामले में नहीं रह जाते। और इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि आप लोग सब जानते हो अच्छे तरीके से कि ये जो ब्रीड है ये अमेरिकन ब्रीड है। तो जब ये डेस्टिनेशन चेंज करती है अमेरिका से, जब ये यहाँ लाई जाती है तो उस वक्त भी इसके साथ जोग्राफियाई चेंजेस जो आती हैं वो तो आती ही आती हैं, माहौलियाती चेंजेस आती हैं, साथ में जो मौसम के असरात हैं वो भी इनके ऊपर पड़ रहे होते हैं। तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो मुतासिर होती हैं और मुस्तकिल होती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये गलत हाथों में जाते हैं, वो तरीके से इसको रख नहीं पा रहे होते, इसके साथ जो वाटर सोर्सेज हैं वो नहीं दे पा रहे होते, नहीं उसको सही निगहदाश्त कर पा रहे होते, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि वो इनके ऐड लगा देते हैं। और ऐड लगाने के बाद फिर ये जो हमारे सादा लोग हैं जो मोटिवेट तो हम लोग की वीडियोस से होते हैं, ब्रीडर्स की वीडियोस से हो रहे होते हैं,
مگر وہ اس بات کو تصور کرتے ہیں کہ سارے میل وام بس میل وام ہیں. تو اب جو امپورٹ ہو رہے ہیں وہ 5 روپے 6 روپے کا ہے جو آپ کے پاس پروڈکشن دیتا ہے, اور جو یہیں مل رہے ہیں جن کے لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ اس کے کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی, اور وہ اس کو بھی اسی ریٹوں پہ دے رہے ہوتے ہیں جس ریٹ پہ امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ یہ معاملات بھی چل رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے یوٹیوبرز کو جو ہے وہ ہائر کیا ہوا ہے. وہ یوٹیوبرز ان کی آ کر کے ویڈیو بناتے ہیں اور بڑا ہی مکھن پالش کرتے ہیں, لوگوں کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, مگر چیز کی بیسک تو ان کو یوٹیوبرز کو بھی نہیں پتہ ہوتی. وہ تو بیچارے پیڈ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو اس کانٹینٹ بنانے کے پیسے ملتے ہیں اور وہ ان کو اجاگر کرتے ہیں, لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, پھر اس کی طرف موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو بریڈر سے ریٹ لیتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے یہ تو بہت مہنگے پڑ رہے ہیں, مگر جب وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو بہت اچھا ہے, چلو انہیں سے لے لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ لوگ بچیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگ میل وام فارمنگ کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے فارم کا وزٹ کریں, دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی کوانٹٹی ہے, انہوں نے کیسا رکھا ہوا ہے, ان کی رپورٹ کیسی ہے, ان کے کیڑوں کا سائز کیسا ہے. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے مختلف ٹریز بھی آپ کو دکھائی ہیں, ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ میل وام ہے جس کو میں نے آپ کے لیے منگوایا ہے اپنے پاس ایسے ہی لوگوں سے, جو کہ یہ 4000 5000 روپے کے جی ملتے ہیں. اب یہ اتنے چھوٹے ہیں سائز کے اندر, جبکہ یہ اپنی عمریں پوری کر چکے ہیں, مگر وجہ کیا ہے کہ ان کو نیوٹرنس نہیں مل سکیں. اور یہ اسی طریقے سے جو ویڈیوز اور جو الگ کے ایڈ اور فلانے جب چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ معاملات جو ہے یہ دھوکہ دہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا, ان کو صرف مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو خرید لیجئے, بس کہیں بھی رکھ لیجئے, کچھ بھی کھلا دیجئے, کچھ بھی پلا دیجئے, یہ سب رہ جائیں گے چھوٹے کاٹ میں, چھوٹے ڈبوں میں 1000-1200 لے لیجئے, اور یہ آپ کو جو ہے پھر 2 مہینے کے اندر یہ 5 کلو ہو جائیں گے, 6 کلو ہو جائیں گے. یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ یہ اگر یہ میل وام اگر بہت زیادہ اپنی پروڈکشن بڑھا بھی لیں گے نا, اگر آپ نے 1 کلو لے لیا تو آپ کو 1 کلو اور دے دے گا, مگر مسئلہ یہی ہے کہ اتنے دن آپ کا جو گزریں گے اس میں جو کچھ آپ ان پہ ایکسپینس کریں گے وہ ایکسپینس آپ کے کچھ زیادہ ہوں گے, بجائے اس میں نفع آنے کے آپ اس کو نقصان کی طرف چلے جائیں گے. تو اس لیے سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ بھی میل وام فارمنگ کی طرف آئیں وہ جس فارمر سے بھی لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ مجھے سے لے آ کر کے, نہیں, جس سے بھی لیں. ہمارے استاد محترم ہیں لاہور میں عمر بھائی, آپ نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. جو لوگ وہاں پنجاب کی طرف سے تعلق رکھتے ہیں وہ بے شک وہاں سے لیں. تو مگر آپ ان کے فارم کو دیکھیں, ان کے معاملات کو دیکھیں, اور جو انہی لوگوں سے دیں, اور کوشش یہ کریں کہ فرسٹ بریڈ لیں جو کہ ڈائریکٹ امپورٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایک بہت اچھے محترم ساتھی ہیں, ان بیچاروں کے ساتھ ایک دھوکہ ایسا ہوا کہ وہ 1000 میل وام لے کر کے آئے 5 روپے کے حساب سے. 5000 روپے کے بیچاروں نے میل وام ڈال دیے. اب ہوا یہ کہ جب وہ لے کر کے آ گئے, اس کے بعد پھر ان کو میری ویڈیو ملی ہے اور پھر انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا, اور وہ میرے پاس فارم پہ انہوں نے وزٹ بھی کیا, میرے پاس چل کر کے آئے. تو مجھے بتا رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ لے جائیے 5 روپے کے حساب سے 5000 کی ہو گئے, مگر جب یہ آپ پروڈکشن پہ آئیں گے تو ہم آپ سے 4000 روپے کے جی لے لیں گے. اب ان بیچاروں کو معلوم نہیں تھا, لوگوں کا سادہ لوگ ہیں, ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اب 1 کے جی میں اگر فل سائز کے اگر ہو, امپورٹ والی سائز کے اگر ہوں, تو وہ تقریباً 8000 پیس بنتے ہیں. اور یہ لوکل کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں, جن کے چھوٹے سائز رہ جاتے ہیں, وہ تقریباً 12 سے 14000 پیس بھی آ جاتے ہیں 1 کلو کے اندر. تو اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ اپنا جو دے رہے ہیں وہ تو 5 روپے کا ایک ہم سے دے رہے ہیں, اور ہم سے آپ 4000 میں جو ہے وہ 12-14 پیس لیں گے, یہ کون سی آپ نے میتھمیٹکس لگائی ہے, یہ کون سا اکاؤنٹنگ ہے, یہ کون سا حساب ہے دنیا کا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. مگر وہ بیچارے نہیں پوچھ سکے اور ان کے علم میں نہیں تھا. وہ تو یہ سمجھے کہ بس یہ میں 1000 پیس لے کر کے آ گیا ہوں اور یہ پوری ایک انڈسٹری ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں بے تحاشا ہو رہے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ پرابلم جو آ رہی ہے, وہ لوگ موٹیویٹ ضرور ہوتے ہیں ویڈیوز دیکھ کر کے, مگر جب پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اتنی پرچیزنگ پاور ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو 5-7 ہزار 10,000 کے ہم نے خریدنے ہیں. اب ان سے اگر لیتے ہیں بڑے بریڈر سے
تو وہ تو 8,000 فیس اگر لیتے ہیں تو 40,000 روپے کی ہو جاتے ہیں، اور ان سے تو ہمیں 10-12,000 روپے کے اندر اتنے فیس مل رہے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہوتا، وہ لوگ ورکنگ کر کے نہیں آئے ہوتے، نیٹ کے اوپر پروگرام دیکھ کر کے نہیں آئے ہوئے ہوتے، ان کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کتنی پروڈکشن دیتی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ ریڈر سے لیتے ہو، یہ آپ کے پاس تقریباً 4 منتھ کی جو اس کی سائیکل ہے، اس سائیکل کے اندر یہ آپ کے پاس تقریباً 25 سے 35 ٹرے بن جاتی ہیں آپ کے پاس میل وامس کی۔ مگر جو یہ آپ لے کر کے آ رہے ہو، اس سے 1 سے 2 ٹرے بھی بن جائے گی تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگ بیچارے موٹیویٹ ہوتے ہیں، آج کے حالات اور معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جابس کی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا موٹا سائڈ بزنس کر لیں، اپنے جاب سے یا اپنے کسی کاروبار سے تھوڑے بہت پیسے سائڈ پہ لگائے میں، تو یہ اس میں لگا دیتے ہیں، چلو جی اس میں کچھ پیسے بڑھ جائیں گے، مگر وہ بڑھنے کے بجائے ان بیچاروں کا اصل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا ایک مسئلہ آ رہا ہے، اور غریب لوگ ہیں یار، کوئی 5-6 ہزار روپے سے بھی کام کرنا چاہ رہا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ میرا سلسلہ بن جائے، مگر وہ سلسلہ بننے کے بجائے سلسلہ اور گڑ ہی جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میں نے کافی حد تک آپ لوگوں کو نشاندہی کر دی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے وہ آگے بھی اس کو پہنچانے میں پورا تعاون کریں گے، تاکہ ہمارے سادہ لوگ جو ہیں وہ ان فراڈیوں سے بچ سکیں، ان کے فراڈ سے بچ سکیں، اور کسی ایک کو بھی ہم بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔